میں نے بیٹا جنم دیا تھا۔ میں سرکاری اسپتال کے بستر پر لاوارث پڑی تھی کیونکہ یہ بچہ ناجائز تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا تھا، پر میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تھا۔ میں بچے کو لے کر ایک دارالامان میں رہنے لگی۔ جب ایک امیر کبیر آدمی وہاں خیرات کرنے آیا، میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ میرا بچہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور بولا، تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری مجرم ہو، میں یہ سنتے ہی ڈر گئی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی جب اس نے مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اس دارالامان میں ایک امیر کبیر آدمی خیرات کرنے آیا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹک سی گئی تھی۔ میں بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس کی شکل میرے بچے سے ملتی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون تھا۔ میرا بیٹا تو ناجائز تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا تھا۔ تبھی وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ میں اس کی موجودگی کو اپنے پاس محسوس کر کے ڈر گئی تھی کیونکہ زندگی پہلے ہی میرے ساتھ بہت کھیل کھیل چکی تھی اور مجھ میں کسی نئے امتحان سے گزرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مگر تب ہی وہ کہنے لگا کہ میرا نام مقدس ہے، میرا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے، جہاں میں اپنی بڑی بہن اور امی ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گھر کے ہر فرد کو محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میری بہن مروہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور اماں کے ساتھ محلے میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ ابا ایک چھوٹے سے کارخانے میں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لیتے تھے جس سے ہمارا گزر مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کارخانے میں ابا چمڑے کے بیگ سیتے تھے۔ اماں نے ابا سے کبھی برے حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بس یہی کہتی تھی کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جو حالات کے سامنے ہار مان جائے۔ ہماری زندگی سادہ مگر باعزت تھی۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں اچھی بھی تھی۔ اونچے اونچے خواب دیکھنا میرا شوق تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے۔ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی اور اپنے گھر کو بہتر بناؤں گی۔ میں اتنا کما سکوں گی کہ ابا کو کارخانے سے چھٹکارا دلوا سکوں گی اور مروہ کے ہاتھ بھی خود پیلے کروا دوں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب جب آنکھوں سے نکل کر حقیقت کی زمین پر اترتے ہیں تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بے انتہا خوبصورت تھیں، مگر مروہ میری نسبت زیادہ سادہ مزاج اور خاموش طبع تھی۔ وہ ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنے والی اور ایک سادہ سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی۔ مگر میرے خواب بہت اونچے تھے۔ مروہ کو جو بھی ملتا تھا وہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی، مگر میں ہمیشہ بہتر اور زیادہ لینے کے حق میں تھی۔ ہم جس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں اپنے اس چھوٹے اور عام سے گھر سے نکل کر ایک بہت بڑے گھر میں رہنے لگوں، کیونکہ مجھے غریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت جلد اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھے دوبارہ کبھی اس چھوٹے سے گھر کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے میں خوب دل لگا کر محنت کر رہی تھی، مگر مجھ میں صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جلد ہی امیر ہو جانا چاہتی تھی۔ اس وقت مروہ میٹرک کر رہی تھی۔ جب اماں ابا کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ مروہ اب جوان ہو گئی تھی اور اس کو اس کے گھر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکی کی کم عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے اماں نے 1-2 رشتے والیوں کو مروہ کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی کہ اماں ابا مروہ کی شادی کم عمر میں لے کر دیتے، اس چھوٹے سے گھر سے اس کو رخصت کر دیتے، کیونکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جب میں بہت سارے پیسے کما لوں گی اور ہم امیر ہو جائیں گے تو میں اپنی بڑی بہن کو خود دھوم دھام سے رخصت کروں گی۔ لیکن اماں ابا میری باتیں سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتے تھے اور مجھے نادان سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے خیالات بہت اونچے تھے، شاید اس لیے میں ایسا سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل دوں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کی تقدیر میری ہی وجہ سے بدلنے والی تھی۔ مگر اس تقدیر کا رخ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ اماں نے مروہ کے لیے کسی اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھی، مگر ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ ہمیں مل پاتا۔ ہمارا گھر مروہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا وہ لڑکا کوئی نہ کوئی اناڑی ہی ہوتا تھا۔ کبھی مروہ کے لیے کسی موچی کا رشتہ آتا تو کبھی کسی ایسے لڑکے کا جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتا تھا۔ اماں ابا نے ہر طرح کے عام سے رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ مروہ بھی خاموش تھی۔ وہ بیچاری تو ویسے بھی سادہ اور معصوم سی تھی۔ اس کو تو اماں ابا جہاں بھی اور جس کے ساتھ بھی بیاہ دیتے وہ خوش رخصت ہو کر چلی جاتی، لیکن وہ اماں ابا کے لیے اتنا بوجھ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو ایسے ہی کسی ایرے غیرے کے حوالے کر دیتے۔ آخرکار ایک دن رشتہ کروانے والی نے اماں کو ایک رشتہ بتایا تھا۔ اس لڑکے کا نام وسیم تھا اور وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اماں ابا کو لگا تھا کہ شاید اچھے نصیب ہمارا دروازہ کھٹکا رہا تھا۔ وسیم کی ماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بس لڑکی نیک ہو، ہمیں لگا تھا کہ ہم خوش نصیب تھے، اس لیے ہماری دہلیز پر وسیم کا رشتہ آیا تھا۔ اماں ابا کے دل میں اس رشتے کو لے کر تھوڑا سا ڈر ضرور تھا کہ آخر ہم غریبوں کے گھر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ سکتا تھا، مگر میں تو وسیم کا رشتہ دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور یہ سوچنے لگی تھی کہ جب مروہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی جائے گی تو میں بھی اس سے ملنے کے لیے باہر کے ملک جاتی رہوں گی، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن تھی اور میں باہر جا کر میں مزدوری کر کے ڈھیر سارے پیسے کما سکوں گی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اماں ابا اس رشتے سے انکار نہ کرے۔ اماں ابا بھی اس رشتے کے لیے مان ہی گئے تھے، کیونکہ وسیم شکل و صورت سے خوبصورت تو تھا ہی، لیکن سیرت سے بھی وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی فیملی بھی چھوٹی سی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ہم سے کسی بھی چیز کا جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب مروہ کی شادی وسیم سے ہو جائے گی تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس حد تک تو میں بالکل ٹھیک ہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بدلنے تو والے ہی تھے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا رخ کس سمت میں جانے والا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب بھی وسیم کے گھر والے آتے تو میں بھاگ بھاگ کر ان کی خدمتیں کرتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مروہ میری اکلوتی بہن تھی اور شادی کے بعد مجھ سے بہت دور جانے والی تھی۔ مجھے غرض تھی تو صرف اس بات سے کہ مروہ کی شادی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہو رہی تھی جو ہم سے امیر تھا۔ آخر کار مروہ کی شادی سادگی سے ہو گئی اور وہ وسیم کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی، جو لاہور میں تھا۔ وسیم شادی کے لیے چھٹی لے کر پاکستان آیا ہوا تھا، مگر وسیم شادی کے ہفتے بعد ہی واپس سعودی عرب چلا گیا اور اب 2 سال تک اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ جب وسیم سعودی عرب واپس چلا گیا تو مروہ بھی واپس ہمارے گھر ہمارے پاس آ گئی تھی، مگر مجھے مروہ کو دیکھ کر خوشی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس کے گھر کو دیکھ کر ایک دم سے اداس ہو گئی تھی کہ وہ واپس کیوں آ گئی ہے۔ وہ وسیم کے ساتھ سعودی عرب کیوں نہیں چلی گئی تھی، کیونکہ جب تک وہ سعودی عرب نہیں جا سکتی تھی میں بھلا اس کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی۔ مگر مروہ یہ کہنے لگی تھی کہ وسیم کچھ کاغذات بنوا رہا تھا اور جب ان کاغذات کا کام مکمل ہو جائے گا تب مروہ بھی اس کے پاس ہی چلی جائے گی۔ میں ہر روز مروہ سے یہی پوچھتی تھی کہ کیا اس کے کاغذات کا کام مکمل ہو گیا تھا یا نہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مروہ خاموش رہنے لگی۔ وہ تو نہ کوئی شکایت کرتی اور نہ کوئی خواب دیکھتی تھی۔ خاموش تو وہ پہلے بھی رہتی ہی تھی، مگر اب اس کی خاموشی ایک عجیب طرح کی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی، بس اماں کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ وہ نسیم کو خط لکھتی تھی، تصویریں بھیجتی تھی جس کا جواب کبھی کبھار آتا تھا۔ مروہ کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وسیم کے جانے کے بعد مروہ کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نہ ہنستی تھی نہ مجھ سے شوخیوں میں باتیں کرتی تھی۔ میں تو دن گن گن کے گزار رہی تھی کہ کب وسیم مروہ کو اپنے پاس بلائے اور مجھے بھی ملک سے باہر جا کر سعودی عرب دیکھنے کا موقع مل سکے، تاکہ میں بھی اپنی قسمت بدل سکوں، کیونکہ مروہ کی قسمت تو بدل ہی چکی تھی اور آخر کار میرا انتظار ختم ہو ہی گیا۔ جب ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ وسیم نے کاغذات کا کام مکمل کروا لیا تھا اور مروہ اب بہت جلد سعودی عرب جانے والی تھی، میں تو یہ سن کر بے تحاشا خوش تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ مروہ یہ خبر سن کر مزید اداس ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی اداسੀ کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں ابا اور مجھ سے دور ہونے کا غم اس کو اداس کر رہا تھا، مگر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ کب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ ناشکری کیوں کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو موقع تھا کہ وہ غریبی سے نکل کر امیروں والی زندگی گزارنے کا کر رہی تھی، مگر پھر بھی اداس ہو رہی تھی۔ اداس صرف وہی نہیں تھی، بلکہ جیسے جیسے اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اماں ابا بھی اداس ہونے لگے تھے، مگر مجھے ان سب پر بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مروہ نم آنکھوں کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کر وسیم کے پاس سعودی عرب چلی گئی تھی۔ اس دن اماں ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خواب جو میں ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، امیر ہونے کے اور گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دینے کے خواب۔ میں نے جاتے ہوئے مروہ کو یہی کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ مجھے بھی باہر کی امیروں والی زندگی دیکھنی ہے، مگر مروہ مجھے کہنے لگی تھی وہ تو مجھ سے اور اماں ابا سے دور بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں ایسی خواہش کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اور ابا کے پاس تھی، مگر مجھے اس وقت اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف اور صرف باہر کے ملک کا پیسہ کمانا چاہتی تھی تاکہ امیر ہو سکوں اور غریبوں والی زندگی سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں اپنی زندگی گزار سکوں، جیسے کہ میں ہمیشہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ ہمارے محلے میں جو لوگ امیر تھے صرف ان کے پاس ہی موبائل ہوتا تھا۔
ان میں سے ہی ایک گھر عالیہ کا تھا جو میری اسکول کی دوست تھی اور وہ امیر تھی، اس لیے اس کے پاس اپنا موبائل فون تھا۔ میں ہر روز عالیہ کے گھر جاتی تھی اور اس کے فون سے مروہ سے بات کیا کرتی تھی اور اس سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں نے مروہ سے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ باہر کی زندگی کیسی تھی یا کیا وہ باہر جا کر خوش بھی تھی یا نہیں، کیا اس کو ہماری یاد آتی بھی تھی یا نہیں، بلکہ میں تو اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں غریبوں والی زندگی گزار کر تنگ آ چکی تھی، اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر مروہ کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی بہت حیران ہوتی تھی اور مجھے سمجھاتی تھی کہ باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی کہ میں سوچتی تھی، کیونکہ میں ان کے اپنے ابا بھی باہر کے ملک میں ہی نوکری کرتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے باہر کی زندگی اس زندگی سے تو بہت بہتر تھی جو کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں گزار رہی تھی۔ میں ہر روز مروہ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے کسی طرح اپنے پاس بلا لے۔ میں اس کے پاس جا کر ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار تھی جس سے میں ڈھیر سارے پیسے کما سکتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مروہ کے ساتھ ہونے والی میری سب باتیں عالیہ کے علاوہ اس کا بھائی بھی سن رہا تھا۔ وہ ایک شیطانی پلان بنا رہا تھا جس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی بھی عزت خراب ہونے والی تھی۔ میری اس بات سے بالکل انجان تھی کہ عالیہ کا بھائی عاصم میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا۔ میں تو بس ہر روز عالیہ کے سامنے بیٹھ کر مروہ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی اور عاصم میری باتیں سن کر میرے ہی خلاف ایک جال بننے میں لگا ہوا تھا۔ جب مروہ کو سعودی عرب گئے 5 مہینے گزر گئے تو مروہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں خالہ۔ یہ سن کر میں خوش تو ہوئی تھی، مگر میری سب سے بڑی خوشی صرف اس میں تھی کہ میں باہر کے ملک جاؤں اور عیش و عشرت والی زندگی گزاروں جس کے خواب میری آنکھوں میں بچپن سے ہی تھے، اور عالیہ کا طرز زندگی دیکھ کر وہ دن بدن پروان ہی چڑھ رہے تھے۔ مروہ کی ماں بننے کے بعد میں عاصم کو بھی معلوم ہو گیا تھا اور تب اس کے ہاتھ وہ وجہ لگ گئی تھی جب وہ مجھے استعمال کر سکتا تھا۔ مروہ کی ماں بننے کی خوشخبری نے تو جیسے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اماں تو سجے میں گر پڑی تھی، ابا کی آنکھوں میں بھی نمی تھی اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مگر میری خوشی کی وجہ مروہ کا ماں بننا نہیں تھا، میری خوشی تو کچھ اور تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرا مروہ کے پاس جانا آسان ہو جائے گا۔ میں اتنی بے صبری تھی کہ میرے کان صرف میری ہی مرضی کی بات سننا چاہتے تھے اور مروہ کی کسی اور کی بات مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مروہ کی تھکن، اس کے دکھ، اس کی قربت کی کمی یا اس کی تنہائی مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں تو بس اپنے خیالوں میں خود کو سعودی عرب کے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے کیش کاؤنٹر کے پیچھے دیکھتی تھی، یا کسی ہال میں ویلکم ڈرنکس پیش کرتے ہوئے دیکھتی، یا خوبصورت لباس میں فیشن شوز میں جیسے میں فلم و ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ ایک دن جب میں مروہ سے باتیں کرنے عالیہ کے گھر گئی تو عاصم نے مجھے خود مخاطب کیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ مقدس، کیا تم واقعی باہر اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہو؟ عاصم کی بات سن کر تو جیسے ہی میں چونک گئی تھی، پہلی بار وہ براہ راست مجھ سے بات کر رہا تھا، مگر میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے سعودی عرب جانے کے لیے اس کے ایک دوست سے ملنا ہوگا، کیونکہ بقول اس کے کہ اس کا دوست امارات میں ایک کمپنی چلاتا تھا اور وہ وہاں خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو ریسیپشن، سیلز یا ایونٹ مینجمنٹ کی نوکری دیتا تھا، مگر اس نے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ مجھے اس کے دوست کو جا کر انٹرویو خود دینا ہوگا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بے تابی سے بس یہی پوچھا تھا کہ مجھے کب اور کہاں جانا تھا۔ عاصم مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ مجھے خود وہاں لے کر جائے گا اور عالیہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون سا ملا تھا کہ عالیہ بھی میرے ساتھ ہوگی۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید قسمت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ میں عالیہ کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ اس کی خالہ کے یہاں اماں بھی عالیہ کے نام پہ فوراً مان گئی تھی۔ اگلی شام عالیہ اور عاصم مجھے لے کر لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی میں کچھ گپیاں ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کوئی انجانا خوف دل میں سرسرا رہا تھا۔ ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہنچے تھے جہاں عاصم نے بتایا تھا کہ وہ شخص ابھی پہنچا نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے روم میں جا کر آرام کر لیتے۔ روم کا سن کر میں ڈر گئی تھی، عاصم کو شاید محسوس ہو گیا تھا میں ڈر گئی تھی، تب بھی وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اس کا دوست میرے لیے خود اس ہوٹل میں میرا انٹرویو لینے آ رہا تھا اور وہ تھکا ہوا آئے گا تو انٹرویو بھی آرام سے کرے گا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں فکر نہ کرتی کیونکہ وہ اور عالیہ بھی تو میرے ساتھ ہی تھے۔ مجھے اس وقت کچھ نہ غلط نہیں لگ رہا تھا کیونکہ عالیہ وہاں تھی اور عاصم اس کا بھائی تھا، مگر جیسے ہی ہم روم میں پہنچے تھے عالیہ کہنے لگی تھی کہ اسے کچھ لینا تھا اور وہ جلدی واپس آ جائے گی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور واپس نہیں آئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی تھی۔ کمرے میں صرف میں اور عاصم رہ گئے تھے۔ وہ کمرہ بند تھا جہاں ٹی وی چل رہا تھا، مگر آواز بند تھی۔ میں نے بے چینی سے عاصم سے پوچھا تھا کہ اس کا دوست کب آئے گا۔
मेरी बात सुनकर आसिम ने मुझे गौर से देखा था और कहने लगा था कि वहाँ कोई भी नहीं आने वाला था। मैं घबरा गई थी, मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा था, शायद वहाँ आलिया आ जाती, मगर वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो आसिम ने कमरे में दाखिल होते ही कर दिया था, और मेरे ध्यान वहाँ जा ही नहीं सका था। मैंने घबरा कर कहा था कि आसिम भाई, अगर वो मजाक कर रहे थे तो वो मजाक अच्छा नहीं था। मैं चीख कर कहने लगी थी कि प्लीज़ आलिया को बुलाएं, मगर आसिम का चेहरा बदल गया था और उसकी आंखों में अब वो शैतान बोल रहा था जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अपने घटिया लहजे में कहने लगा था कि आलिया वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब जानती थी। वो मेरी तरफ रखने लगा था और मुझे कहने लगा था कि तुम भी जानती हो कि तुम किस चीज़ के लिए आई हो, अब ये मौका ज़ाया ना करो। तुम अमीर बनना चाहती हो ना? मैंने चीखने की कोशिश की थी, मगर आसिम ने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा था और मुझे अपनी तरफ खींचा था, जो मुझे कहने लगा था कि चीखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ था। और वैसे भी जब मैंने खुद कहा था कि मैं हर काम के लिए तैयार थी, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए थे। मैं इसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। इसने मेरे सामने हज़ार हज़ार के ढेरों नोट रखे थे और कहने लगा था कि लो पैसे और मेरा काम करो, क्योंकि अब ये भी एक काम है और तुम्हें इसी के बदले पैसे मिलेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही थी। मैं लड़खड़ा रही थी और ज़मीन पर गिर गई थी। आसिम के अल्फाज मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहे थे, तुम जैसी लड़कियां तो अपनी इज्जत खुद तश्तरी में रख कर पेश करती हैं, तुमसे तो सिर्फ फ़ायदा उठाना बाकी था। और इस रात मेरी इज्जत, मेरी सादगी, मेरी ख्वाहिश सब एक शैतानी इंसान की हवस की नज़र हो गई थी। मैं बंद कमरे में आलिया का इंतज़ार करती रह गई थी। ना वो आई थी, ना कोई और जो मुझे इस दरिंदे से बचा सकता। वह दरिंदा मुझे बेआबरू करके मेरे मुंह पर पैसे मारकर जा चुका था। वो रात मुझे शिद्दत से खुद पर अपना घटिया पैसे कमाने के ख्वाबों पर गुस्सा आया था। अगली सुबह मैं अपने कपड़ों को दुरुस्त करती अपनी टूटी हुई अना के साथ इस होटल के कमरे के दरवाजे से बाहर निकली थी और सीधी बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी थी। मुझे आलिया ना मिली थी, ना इसके भाई का चेहरा दोबारा देखने का मुझ में हौसला था। मैं सारा रास्ता खामोश रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे, मगर ज़बान पर एकदम ताला लगा हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा मुझे कहने लगी थी कि क्या मेरी तबीयत ठीक थी। मैंने खाली नज़रों से अम्मा की तरफ देखा था और सिर्फ सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही तो था। वही चेहरा था, वही आंखें थी, मगर मेरे अंदर कुछ मर चुका था, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं आने वाला था। मैं बहुत देर तक अपने बेआबरू वजूद को घूरती रही थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब मुझे किसी नामालूम नंबर से एक वीडियो मिली थी। इस वीडियो में मैं थी, वही होटल का कमरा था, वही लम्हे थे और वो वही बेबसी थी। वो वीडियो देखकर मेरे अंदर तक झुलस गई थी। इस वीडियो के बाद एक मैसेज ही मिला था कि अगर मैंने ज़बान खोली तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। मुझसे कहा गया था कि मैं खामोश रहूं और बस काम करती रहूं। तुम्हें और भी जगहों पर ले जाना है। मेरा सारा वजूद लरज़ गया था। मुझे लगा था कि शायद मुझ पे जो क़यामत गुजरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो तो क़यामत का बस कुछ ही हिस्सा था। अभी तो मेरे साथ और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मैंने कांपते हाथों के साथ वो फ़ोन तोड़ दिया था जो मेरे घर के दरवाजे पर पड़ा था, मगर वो धमकी मेरे जहन में बिजली बन कर कूद गई थी। इस दिन के बाद से आलिया ने फिर कभी मुझसे बात ना की थी। मैंने कोशिश की थी कि आलिया के घर जाकर इसको इसके घटिया भाई की हकीकत बता सकती, मगर आलिया की फैमिली कुछ दिनों बाद वहाँ से चली गई थी। मुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था और ना ही मैंने भी किसी को कुछ बताया था। मैं बस खामोशी का मुजस्मा बन गई थी और खाली नज़रों से घर के दरों दीवारों को तकती रहती थी। मुझे लगता था जैसे किसी दिन आसिफ अम्मा अब्बा के सामने मेरी वो वीडियो रख देगा और अम्मा अब्बा मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि वो तो जानते ही थे कि मेरी अम्मा आलिया के घर मेरा कितना आना जाना था। मेरा हर दिन डर से लरसते गुजरता था। मैं ज़रा सी आहट पे डर जाती थी। हर आहट पे मुझे ऐसे लगता था कि वो आसिम था। इसके बाद से भी मेरा मरवा के पास सऊदी अरब जाने का इरादा नहीं बदला था। मैं इसके पास हर कीमत पे जाना चाहती थी, मगर अब मेरे पास आलिया का मोबाइल भी नहीं था जिससे मैं मरवा से कोई राब्ता रख सकती। काफ़ी महीने गुजर गए थे, सब कुछ ठीक था। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ भूलने लगी थी जो मेरे साथ इस होटल के कमरे में हुआ था। इसी तरह से मैं खुश भी थी कि इस बारे में किसी को कुछ मालूम ना था। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया था, मगर एक दिन जब मैं घर में अकेली थी तो दरवाजे में बहुत ज़ोर की दस्तक हुई थी। मैं डर गई थी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वहाँ हमारे मोहल्ले का ही एक बच्चा हाथ में लिफाफा लिए खड़ा था। मैंने इस बच्चे से वो लिफाफा पकड़ा और जब मैं इससे कुछ पूछने ही वाली थी कि एकदम से वहाँ से भाग गया था। लिफाफा भारी था। मैंने अंदर आते ही इस लिफाफे को खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसमें मेरी कुछ तस्वीरें थी जो इसी होटल के कमरे में बनाई गई थी।
اور ان تصویروں میں میری حالت دیکھ کر کوئی بھی مجھے بے عزت اور بے آبرو ہونے کا طعنہ دے سکتا تھا۔ ان تصویروں کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا جس پہ لکھا تھا کہ اگر میں چاہتی تھی کہ وہ تصویریں میرے اماں ابا مروہ کے ہاتھ نہ لگیں تو مجھے اس کے اوپر لکھے پتے پہ جانا تھا اور ایک بار پھر سے وہ سب کچھ کرنا تھا جو پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ مجھے ایک جھرجھری آ گئی تھی اور میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس لفافے کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر میں اس بھیجے ہوئے پتہ پہ نہ گئی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ پہلے تو میں یہ شکر کرتی تھی کہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی تھی کہ اگر اس بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو اماں ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں نے اس لفافے کو آگ لگا کے پانی میں بہا دیا تھا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ میں دوبارہ ویسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو پرسکون کیا تھا اور گزرے ہوئے دنوں کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا اس لفافے کو جلا دینے سے میری مشکلات ختم ہو گئی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ایک اور رنگ کا لفافہ میرے گھر کی دہلیز پہ پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں خوشی سے اچھل پڑی تھی کیونکہ وہ لفافہ مروہ نے بھیجا تھا۔ اس ایک لفافے میں ایک نیلے رنگ کا کاغذ تھا اور اس میں لکھا تھا کہ اب اس کی ڈیلیوری کے آخری دن تھے اور اس کو میری ضرورت تھی کیونکہ وہ گھر کے سب کام اکیلی نہیں کر سکتی تھی اور وسیم ڈیوٹی پر ہوتا تھا۔ اس کو آرام کی ضرورت تھی اور کسے اپنی کی ضرورت تھی جو اس کا خیال رکھ سکتا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ میں تو خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے عاصم کا عالیہ اور اس ہوٹل میں گزرنے والی بھیانک رات اور عاصم کی طرف سے ملنے والا وہ لفافہ سب کچھ ہی تو نکل چکا تھا۔ اس وقت اگر میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا تو صرف یہ کہ میں بہت جلد مروہ کے پاس جانے والی تھی اور میرا خواب بہت جلد پورے ہونے والے تھے۔ میں ایک بار پھر سے وہ سب خواب دیکھنے لگی تھی جو عاصم کے میرے گھر میں جانے کے بعد سے تھم سے گئے تھے۔ جب میں نے اماں ابا کو اس بارے میں بتایا تو اماں بھی بے تحاشا خوش ہو گئی تھی اور میرے مروہ کے پاس جانے پر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اماں ابا تو مجھے خوشی خوشی مروہ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بہت خوشی خوشی اپنا سارا سامان تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اونچے اونچے خواب ایک بار پھر میری آنکھوں میں لوٹ آئے تھے۔ میں وہ سب کچھ سوچنے لگی تھی کہ مجھے مروہ کے پاس جا کر کیا کچھ کرنا تھا، کس طرح سے ڈھیر سارے پیسے کمانے تھے۔ جس دن میں اس لفافے پر لکھے ہوئے پتے پر جانے والی تھی ابا بہت خوشی خوشی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ ایک بڑی سی بلڈنگ تھی جہاں سے مجھے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لینے تھے کیونکہ مروہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میرے سارے کاغذات کا کام وسیم نے مکمل کروا دیا تھا اور مجھے بس وہ کاغذات ایک بڑی سی بلڈنگ میں جا کر لینے تھے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر جانا تھا جہاں سے میں مروہ کے پاس جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورے ہونے والا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اس بڑی سی بلڈنگ میں ابا کے ساتھ ہی گئی تھی اور ایک سوٹ بوٹ والے آدمی سے ملنے کے بعد مجھے میرے سارے کاغذات مل گئے تھے۔ چند ہی دنوں بعد میری فلائٹ تھی اور مجھے لاہور سے سعودی عرب جانا تھا۔ اماں ابا مجھے مروہ کے پاس بھیجنے سے خوش تو تھے مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک نمی تیر رہی تھی کیونکہ ایک بیٹی تو پہلے ہی ان سے دور ہو چکی تھی اور میں بھی شاید ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی تھی۔ اس دن میں بہت خوش ہو کر تیار ہوئی تھی۔ ابا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ آئے تھے اور میں خوشی خوشی جہاز کی طرف جانے ہی والی تھی جب ایک آدمی نے آ کر مجھے روکا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ میرے سامان کی تلاشی لینا رہ گیا تھا۔ میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی کیونکہ اتنا تو مجھے بھی علم معلوم تھا کہ یہ بھی سفر کا ایک ضروری حصہ تھا، مگر ایک اس آدمی کے ساتھ جانا میرا سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گیا تھا جہاں میرے سامنے وہی گھٹیا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر اسی آدمی نے مجھے زور سے پکڑ لیا تھا جو مجھے لے کر عاصم کے پاس آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہوٹل کا وہی منظر گھوم گیا تھا جس کو میں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عاصم کی بات سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے تھے اور مجھے کہنے لگا تھا کہ اس نے مجھے بہت آرام سے اپنے پاس بلایا تھا کسی بچے کے ہاتھوں لفافہ بھیج کر، مگر میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تب اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا کہ اس کو مروہ کے نام کا لفافہ بھیجنا پڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مروہ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکوں گی۔ اور ایسے ہی تو ہوا تھا۔ میں اس لفافے پہ اندھا یقین کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اماں ابا کو تو یہی لگا کہ میں مروہ کے پاس جا چکی تھی، اس لیے وہ مجھے تلاش کرنے نہیں آ سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہر دن مجھ پر ایک نئی قیامت ڈھائی جاتی تھی۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور نہ جانے کون کون آ کر مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا اور عاصم بھی ان میں سے ہی ایک تھا۔ میں ہر روز درد سے تکلیف سے چیختی چلاتی رہتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے یقین ہوتا چلا گیا تھا
کہ اس تاریک کمرے میں میری مدد کو کوئی نہیں آنے والا تھا، مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ میری قسمت میں جو اذیت لکھی گئی تھی، مجھے اس اذیت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میرے ہر روز اپنے مرنے کی دعا کرتی تھی، مگر میری قسمت میرے لیے ہر قدم پر ایک نیا امتحان تیار کیے رکھتی تھی۔ مجھے نہ جانے کون کون سی دوائیں دے کر بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار میری آنکھیں کھلتی تو کمرہ تاریک ہوتا، یا اگر کبھی روشن بھی ہوتا تو میں اپنے سامنے موجود چہروں کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ آخر ایک دن قسمت کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا، جب ان لوگوں نے مجھے لاوارثوں کی طرح کسی سڑک کے کنارے پر پھینک دیا تھا۔ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا تھا، یا میں ان کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ مجھے کچھ لوگوں نے پانی پلایا اور مجھ سے میرا نام اور پتہ پوچھنے لگے۔ مجھے ان لوگوں کو اپنے ابا کا نام اور پتہ بتانا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اپنے ابا کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ مروہ کے پاس جانے کا خیال میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں دوبارہ مروہ کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے مجھے خود ہی فون کر کے کیوں نہ بلاتی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے بس نام کے ہی رہ گئے تھے کہ وہ بری طرح سے پھٹ چکے تھے، اور میرے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ کوئی بھی میرے حالت دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ جب میں ابا کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی اونچے اونچے رونے لگ گئی تھی اور بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتی تھی۔ ابا تو ایک لفظ تک نہیں بول سکے تھے، جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کی خاموشی بہت گہری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا میرے ساتھ ہمدردی کریں گے، مگر جب کچھ دن گزرے تو میری طبیعت بوجھل ہونے لگی اور مجھے متلیاں ہونے لگیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں حاملہ تھی۔ تب ہی ابا آگے بڑھے اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا اور مجھے کہنے لگے کہ اسی لیے میں تجھے منع کرتا تھا کہ تو امیر لوگوں سے دوستی نہ کیا کر۔ مجھے ابا کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ تب ابا نے ایک لفافہ میرے منہ پر دے مارا تھا، جس میں میری عاصم کے ساتھ غیر اخلاقی تصویر تھی، جس کو دیکھ کر میں نظریں چرا گئی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ میرے عالیہ کے گھر آنا جانا تھا اور وہ مجھے منع کرتے رہتے تھے، مگر میں ضد کر کے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ابا کو لگا تھا کہ میں عاصم کے ساتھ جان بوجھ کر منہ کالا کر کے آئی تھی۔ میں ان کو اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی، مگر کسی نے بھی میری باتیں یقین ہی نہیں تھا اور نہ کیا۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اوپر سے میرا بڑھتا ہوا پیٹ مجھے مزید رسوائی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابا نے مجھے دھکے دے کر اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے۔ میں اپنا لاغر وجود لے کر در در پھرنے لگی تھی۔ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں کبھی کسی سڑک کنارے سو جاتی اور کبھی کسی پارک میں پڑے بینچ پر سو جاتی، جہاں پر میرے ہی جیسی اور بھی بہت سی بھکاری عورتیں سو رہی ہوتی تھیں۔ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ امیر ہونے کے سب خواب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار کر میرے بچے کچے وجود کو نوچ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میرے اماں ابا کیسے تھے یا مروہ کیسی تھی۔ مجھے تو صرف اس بات پر شرمندگی تھی کہ میں نے عاصم کے بارے میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بتایا تھا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نہ جانے مجھے کون عورتیں ایک سرکاری ہسپتال میں چھوڑ گئی تھیں، جہاں پر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کا باپ کون تھا، مگر وہ بچہ بے حد معصوم تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اپنے اوپر گزرنے والی ہر قیامت کو بھول چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے جینے کا مقصد ایک نئی وجہ مل گئی تھی۔ میں ہر روز اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر خود میں جینے کی ایک نئی امت کر پیدا کرتی تھی۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اس لیے کبھی کسی سڑک کنارے سو جایا کرتی تھی، مگر اب میرے ساتھ ایک بچے کی زندگی بھی جڑی تھی، جس کو میں اپنی طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی تھی۔ میں اس دارالامان میں محنت کرتی تھی۔ میں وہاں پر ہر وہ کام کرتی تھی جو میں نے اپنے گھر میں بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پر لوگوں کے گندے کپڑے دھوتی، ان کے میلے کچیلے برتن صاف کرتی اور ان کے کمرے کی گندگی اٹھاتی، صرف اور صرف اپنے چھوٹے طلال کے لیے۔ میری دنیا طلال سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتی تھی، اور میں اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے لوگوں کے جوتے ہی کیوں نہ صاف کرنے پڑتے۔ جیسے جیسے طلال بڑا ہو رہا تھا، اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی ہی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا باپ جو بھی تھا وہ ایک وجیہ شخصیت کا مالک تھا۔ تب ہی طلال میں بھی ایک عجیب کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی، مگر ایک بہت امیر کبیر آدمی دارالامان میں خیرات کرنے آیا تو میری نظر تو اس پر جم کے رہ گئی تھی، کیونکہ طلال کے چہرے پر اس کی شباہت تھی۔ وہ آدمی بھی طلال کو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، کیا میں اس کو جانتی تھی؟ میں اس کے سوال پہ حیران رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا اتنے امیر کبیر آدمی سے کیا تعلق تھا، مگر اس آدمی کی نظریں طلال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ طلال کا بھی وہی رنگ روپ تھا، وہی قد کاٹ تھا جو اس آدمی کا تھا،
तभी वो आदमी दारुल वालों से बात करके मुझे और तलाल को अपने साथ ले जाने लगा था। मेरे दिलो दिमाग में माजी के सब लम्हात गुजर गए थे। मैंने इस आदमी के साथ जाने से इनकार कर दिया था, मगर तभी वो मुझे एक कमरे में ले गया था और मुझे कहने लगा था कि वो तलाल का बाप था। मैं इसकी बात सुनकर अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा था और मुझे कहने लगा था कि वही मेरा मुजरिम था। इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ बहुत गलत किया था। वो मेरे साथ गलत करने के बाद इसको एक लम्हा भी सुकून मैसर नहीं हुआ था। इसका नाम तैमूर था और वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर हर रात मेरा चेहरा इसके सामने किसी भयानक ख्वाब की तरह आ जाता था। तैमूर की एक बहन थी जो मेरी ही उम्र की थी और इसकी इज्जत भी किसी ने ख़राब कर दी थी। तब इसको एहसास हुआ था कि इसने भी किसी लड़की के साथ गलत किया था। तभी तो इसके बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ था। वो बहुत अरसे से मेरी तलाश में था, इसलिए मेरे नाम का सदका हर जगह दिया करता था। हर जगह मेरे नाम की खैरात दिया करता था ताकि किसी तरह अपने गुनाह का कुफारा अदा कर सके। मगर वो ये नहीं जानता था कि एक दिन इसका गुनाह इसकी आंखों के सामने आ खड़ा होगा। मुझे भी इसकी बातों पर कुछ कुछ यकीन तो हो ही गया था, क्योंकि तलाल बिल्कुल तैमूर की कापी ही तो था। इसके भी तो वही नए नक्श थे जो तैमूर के थे। मैं बहुत बामुश्किल से तैमूर के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। आज मुझे तैमूर के अमेरिका में रहते हुए 2 साल गुजर गए थे। तैमूर आसिम का ही कोई दोस्त था और इन्हीं लोगों में शामिल था जिन्होंने मेरी इज्जत ख़राब की थी। मगर सच कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। इसने जो कुछ मेरे साथ किया था वही कुछ इसकी बहन के साथ भी हुआ था, और वो ज़िंदा नहीं रही थी। तब इसको अपने गुनाह का एहसास हुआ था और इसने मुझे से माफ़ी मांगने के साथ साथ आसिम को सज़ा भी दिलवाई थी। आज आसिम अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजार रहा है। अभी तक मेरी आलिया से कोई मुलाकात नहीं हुई। अब मैं आलिया की तलाश में हूँ ताकि उससे पूछ सकूँ कि इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था। मरवा के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी, मगर मेरे घर वाले दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनको लगता था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इन सब में मेरा अपना ही कसूर था। आज मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर अब मुझे इस रुपए पैसे की कोई तलब भी नहीं रही।